ہم کیوں کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے؟ بہت سارے لوگ ان کے اندر یہ نیگیٹو بات پائی جاتی ہے اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، آج کا دن میرے لیے بڑا ہی خراب ہے، یہ سال میرے لیے بڑا ہی خراب رہا، یہ مہینہ میرے لیے جو ہے بہت ہی جو ہے وہ خراب ہے۔ اور بہت ساری باتوں کو جو ہے ہم جب نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ سوچتے ہیں تو پھر نیگیٹو ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے میری قسمت خراب ہے۔ بندہ جب ناکام ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میری قسمت خراب۔ اور جب آگے بڑھ نہیں پا رہا ہوتا تو پھر کہا جاتا ہے میری قسمت خراب۔ ازدواجی زندگی میں جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ قسمت ہی خراب تھی، قسمت ہی خراب تھی۔ جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو پھر اکثر ہم دوسروں کے ساتھ جب گلہ کرتے کہتے ہیں قسمت ہی خراب ہے، قسمت ہی خراب ہے۔ یا جب شاید اچھے رشتے ہمیں نہیں ملتے یا غلط جگہ پر جڑ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں قسمت ہی خراب ہے۔ ہمارے بچوں کی قسمت ہی خراب تھی، غلط جگہ پر رشتہ جڑ گیا ہے، قسمت ہی خراب۔ آج ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس قسمت خراب کو صحیح کیسے کرنا ہے۔ خدا نے جب ایک روح کو زمین پر بھیجتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر چمکاتا ہے۔ وہ خدا جس نے آپ کو پیدا کی ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کو خراب کر کے اس دنیا میں بھیجے گا؟ وہ تو غیور خدا ہے، وہ مہربان خدا ہے، وہ کسی کی قسمت کو خراب نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس نے اپنی قسمت کو چمکانا ہے یا پھر اپنی قسمت کو خراب کرنا ہے۔ تو جب ہم نیگیٹو بات سوچتے ہیں نیگیٹو، اور جب ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں قسمت خراب قسمت خراب، تو قسمت بھی خراب ہی رہتی ہے، کیونکہ ہم نے مائنڈ کے اندر یہ بات بنا لی اور ہم نے جب سوچ لیتے ہیں تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ ہم نیگیٹو بات کی طرف آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں قسمت خراب قسمت خراب، تو پھر قسمت خرابی کی طرف ہی جانا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پھر پازیٹیو ہی ہوتا ہے۔ آپ نیگیٹو سوچیں گے، آپ جو ہے اپنے مائنڈ کو آپ کمانڈ دے رہے نیگیٹو کو بھی اور پازیٹیو کو بھی۔ اب جب آپ نیگیٹو بات کریں گے تو پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، پھر ہر وقت نیگیٹو منفی باتیں ہماری زندگی کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں۔ اور جب آپ پازیٹیو بات سوچتے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ تو جب دونوں کے اوپر سورج چمک رہا ہے، نیکوں کے اوپر بھی تو بدوں کے اوپر بھی، جو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے اپنی قسمت کو خراب بھی خود کرنا ہے اور صحیح بھی خود کرنا ہے۔ خرابی کی طرف جائیں گے خرابی ہوگی، صحیح کی طرف جائیں گے پھر سب کچھ صحیح ہی ہوگا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر دکھ اور سکھ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ پائی جاتی ہیں، دکھ بھی ہے اور سکھ بھی ہے۔ اب بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑا ان کے پاس وسائل ہیں، روپیہ پیسہ ہے، لیکن وہ اپنے محلوں اور بنگلوں کے اندر بھی روتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر۔ تو کیا عالی شان گھر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے،
تو پھر کیا ان کی قسمت خراب ہے یا پھر صحیح ہے؟ اب وہ بھی ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. ایک شخص جو شاید کسی کچے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہے، عارضی مکان میں رہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے. اب ہم ان دونوں کو کیسے جج کریں گے کہ کس کی قسمت خراب ہے اور کس کی قسمت صحیح ہے؟ ایک عالی شان بنگلوں میں محلوں میں رہنے والا شخص رو رہا ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا شخص وہ شادمان ہے، تو پھر قسمت کس کی خراب ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قسمت انسان جو ہے اپنی جو ہے وہ خود ہی بناتا ہے. جب ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے نا قسمت خراب قسمت خراب، تو پھر قسمت اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اب کمانڈ مل گئی، اس کو حکم مل گیا ہے کہ یہ شخص ہر روز مجھے کہہ رہا ہے قسمت خراب، تو پھر قسمت خرابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. جب شاید ہماری زندگی میں کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں قسمت ہی خراب تھی، شاید ایسا ہونا ہی تھا. یا شاید جب ہماری زندگی میں ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، شاید قسمت ہی تھی. کسی کے ساتھ بھی جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ قسمت میں لکھا تھا، شاید انج ہی ہونا سی دے نال. اب خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. قسمت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی خود بناتا ہے. اب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں یوسف کو جو مصر کا حاکم بن گیا، اس کے بھائیوں نے جب اس کو بیچ ڈالا اور وہ مصر کے اندر چلا گیا، بڑے دکھوں کے اندر، بڑے کرائسس کے اندر اس نے اپنے وقت کو جو ہے وہ گزارا. اب ایک وقت آیا کہ جب وہ مصر کا حاکم جو ہے وہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ قسمت نے چمکنا شروع کر دیا. اب قسمت کو ہم تب ہماری چمکتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ کمیٹڈ. ایک وقت آتا ہے خدا ہماری قسمت کو جو ہے وہ چمکا دیتا ہے، ہماری قسمت جو ہے اس کے لیے دروازوں کو خدا جو ہے وہ کھول دیتا ہے. تو جب آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نیگیٹو یا پازیٹو دو باتیں ہیں جن کی طرف ہم نے جو ہے وہ ہم نے چلنا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک راستہ کشادہ ہے اور ایک راستہ سکڑا. اب دو راستے ہیں اور دونوں راستوں میں سے آپ نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دو راستے ہیں، پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے. آپ نے نیگیٹو کی طرف جانا ہے یا پھر پازیٹیو کی طرف جانا ہے. اور آج ہم یہ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ میری قسمت جو ہے وہ خراب ہے؟ آج ہم نے اپنی خراب قسمت کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے، صحیح بنانا ہے. یہ کیوں خراب ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یہ کیوں قسمت جو ہے وہ خراب ہے؟ کیوں جو ہے ہماری زندگی کے اندر کرائسس ہے؟ کیوں ہماری زندگی کے اندر دکھ ہے؟ اس خراب کو صحیح کرنا یہ خدا نے ہمیں شعور دیا ہے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. جب ہم جدوجہد کرتے ہیں، جب ہم سٹرگل کرتے ہیں تو پھر قسمت جو ہے وہ پھر صحیح معنوں میں پازیٹیو کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں گھر بیٹھے کسی کو کچھ نہیں ملتا، ہمیں اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اپنی سوئی ہوئی قسمت کو ہم نے جو ہے وہ جگانا ہے، اس کو جگانا پڑے گا، اس کو ہلانا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا. پھر قسمت جو ہے، قسمت کے دروازے جو ہے وہ کھلتے ہیں، قسمت چمکتی ہے. بعض کا ہم اتنے سست ہو جاتے ہیں، ہم اتنے لاغر ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بیٹھے یہی کہتے ہیں قسمت قسمت قسمت. قسمت کو موقع نہیں دے رہے. ہم قسمت کو ہم جو ہے موقع فراہم ہی نہیں کر رہے کہ قسمت جو ہے ہمارے لیے کچھ کرے، ہمارے لیے کچھ کام کرے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر چمکاتا ہے. آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا جب روح کو زمین پر بھیجتا ہے
تو بائبل مقدس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے. جب ہم خدا کی شبیہ پر ہیں تو اس کا مطلب کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اب جب زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں تو خدا نے ہمیں شعور دیا ہے. خدا نے ہمیں اچھائی اور برائی کو ہمارے سامنے رکھا ہے. ہم نے انتخاب کس کا کرنا ہے. استثنا کی کتاب کے اندر لکھا ہے اس کے 30ویں باب کے اندر کہ میں نے اچھائی کو اور برائی کو تیرے آگے رکھ دیا ہے. میں نے موت کو اور زندگی کو تیرے آگے رکھ دیا ہے. اب انتخاب انسان نے کرنا ہے. اسی طرح پازیٹیو اور نیگیٹو خدا نے آپ کے آگے رکھ دیا ہے. اب آپ نے انتخاب کرنا ہے. آپ ایسے بن جائیں کہ آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں. جب آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے آپ کی لائف کے اندر پازیٹیو باتیں ہی ہوں گی. جب آپ نیگیٹو مائنڈ بن جاتا ہے نا, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا بنے گا, ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے نا ہم مائنڈ کو کمانڈ دیتے ہیں, نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی. جیسی کمانڈ اس کو ملے گی ویسا وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنی قسمت کو خود جو ہے وہ چمکاتے نہیں. ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں. خدا نے قسمت اچھی بنائی ہے. خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ بابرکت زندگی گزاریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ خوشحالی کی زندگی بسر کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں.